شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو آپ لوگ کتنا پسند کرتے ہیں اور ان خوفناک کہانیوں سے آپ لوگ کیا کچھ سیکھتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ ہمیشہ کی طرح آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے بآسانی۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے طلحہ ارباز نے، اور طلحہ بتاتے ہیں کہ میں کوٹ مومن کا رہائشی ہوں اور میری ایج اس وقت 25 ایئرز ہے، اور یہ واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا، یہ واقعہ میرے ساتھ قریباً 5 سال پہلے پیش آیا جب میں 20 سال کا تھا۔ کچھ ایسا ہوا میرے ساتھ زندگی میں جو کہ بالکل میرے لیے ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے، خوفناک کہانی ہے۔ میرے ابو کا بزنس ہے کنسٹرکٹنگ کا، اور ان کا جو کنسٹرکشن بزنس ہے وہ میں بھی سنبھالتا ہوں، اور وہ میرا بزنس کی بالکل سٹارٹنگ تھی جب ابو مجھے بھیجا کرتے تھے وہاں پہ۔ جو جگہیں ہوتی تھیں، کچھ بلڈنگز ہوتی تھیں جو پرانی ہوتی تھیں، اور کچھ بالکل خالی پلاٹس ہوتے تھے جن کو میں نے جا کے دیکھنا ہوتا تھا، اور جو وہاں پر ورکرز کام کیا کرتے تھے میں نے انہیں بھی دیکھنا ہوتا تھا کہ وہ ٹھیک سے کام کر رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ میرے ابو کی طبیعت تھوڑی خراب رہنے لگی تھی اور وہ اتنا سارا برڈن جو تھا کام کا وہ نہیں اٹھا پاتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں اپنے گھر ابھی بیٹھا ہوا تھا اور ناشتہ وغیرہ کر رہا تھا تو مجھے ایک کال آئی، اور جب مجھے کال آئی تو وہ میرے ایک ورکر کی کال تھی۔ ایک جگہ پر ہم لوگ کام کروا رہے تھے، تو اس ورکر نے یہ بولا کہ ہمیں کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں اس جگہ پہ، تو آپ یہاں پر آ کر دیکھیں ذرا کہ یہاں پہ کیا معاملات ہیں، کیا مشکلات ہیں، آپ اسے سولو کریں، نہیں تو یہ جو دوسرے مزدور ہیں، ورکر ہیں، یہ بول رہے ہیں کہ ہم لوگ کام نہیں کریں گے۔ تو جب میں نے ان کی یہ بات سنی، کیونکہ میں اس دن بہت زیادہ بیزی تھا، مجھے اور بھی بہت جگہوں پہ جانا تھا، کچھ میٹنگز تھیں جو مجھے اٹینڈ کرنی تھی، تو میں نے انہیں یہ بولا کہ میں شام کے وقت آؤں گا، اور جب میں شام کو آؤں گا تو میں سارا کچھ دیکھوں گا اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اسے میں حل کرنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ تو جیسے ہی شام ہوئی میں فری ہوا، اور جب میں فری ہوا تو میں نے دیکھا میرے فون پہ پھر سے اس ورکر کی کافی کالز آئی ہوئی تھی۔ جب میں نے اس کی کالز دیکھی تو میں فوراً اس جگہ کے لیے نکل گیا، اور جیسے ہی میں اس جگہ پر پہنچا، میں پہلی دفعہ اس جگہ پر گیا تھا، میں نے پہلے وہ جگہ نہیں دیکھی تھی، پہلے ابو نے دیکھی تھی۔ تو جب میں اس جگہ پر گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ ایک بہت ہی پرانی سی کوئی بلڈنگ ہے، لیکن وہ بلڈنگ جو تھی وہ بہت زیادہ اونچی تھی، اور اس کے 3-4 فلور تھے اس بلڈنگ کے، لیکن وہ بہت بوسیدہ تھی اور بہت زیادہ خستہ حال تھی، پراسرار لگ رہی تھی وہ بہت زیادہ۔ مجھے اس کے اندر سے بڑی عجیب سی مجھے وائبز آ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ کیا بلڈنگ ہے، یہ اس طرح سے کیوں ہے، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ مجھے ان باتوں پر دھیان نہیں دینا ہے، جو مسئلہ ہے مزدوروں کا میں ان سے پوچھ لیتا ہوں۔ تو جیسے ہی میں ان کے پاس گیا تو مزدور یہ کہنے لگے کہ جیسے ہی ہم اس بلڈنگ کے اندر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، ہمیں عجیب و غریب سائے دکھنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کالے سائے ہیں، ہیولے ہیں جو ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور کبھی ہماری چیزیں یہاں سے غائب ہو جاتی ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، ہمیں بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں یہاں پر کام کرتے ہوئے، تو آپ مہربانی فرما کے اس مسئلے کا حل نکالیں۔ تو جب میں نے ان کی یہ بات سنی تو مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ پہلے کبھی بھی میں نے جنات کا ایسا واقعات نہ میں نے سنے تھے اور نہ ہی میرے ساتھ کوئی جنات کا واقعہ کوئی ہوا تھا۔ تو میں نے انہیں یہ کہا کہ یہ نارمل چیزیں ہیں، آپ کو وہم ہوا ہوگا کیونکہ یہ پرانی بلڈنگ ہے اور آپ لوگ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ اتنی پراسرار ہے، پرانی ہے، تو شاید اسی وجہ سے آپ لوگ ڈر رہے ہیں یہاں کام کرتے ہوئے، ایسا کچھ نہیں ہے، اور میں یہاں پر لائٹس لگوا دیتا ہوں، آپ لوگ بالکل فکر نہ کریں، کیونکہ وہاں پر کوئی لائٹنگ کا نظام نہیں تھا، تو میں نے وہاں پر کہا کہ میں یہاں پر لائٹس لگوا دیتا ہوں تو آپ لوگوں کو ڈر نہیں لگے گا۔ ان کو نئے اوزار منگوا کے دیے، میں نے وہاں پر لائٹس لگوائی، میں کافی دیر وہاں پر رکا، اور جب میں وہاں سے واپس آنے لگا تو مجھے ایسے لگا کہ میرے پیچھے سے کوئی گزر کر گیا ہے، کیونکہ میں ابھی بلڈنگ کے اندر ہی کھڑا تھا۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر ایک بہت بڑی ایک چمگادڑ تھی، جو چمگادڑ، یہ ایک سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے چمگادڑ کا جو ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں، لیکن وہ جو چمگادڑ تھی وہ بہت زیادہ بڑی تھی،
بہت ہیوج تھا اس کا سائز۔ تو جب میں نے اسے دیکھا میں تھوڑا سا پہلے خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا، کیونکہ پہلے کبھی میں نے اس طرح سے اتنی بڑی چمگادڑ میں نے نہیں دیکھی تھی۔ وہ جو چمگادڑ تھی وہ مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی، گھورے جا رہی تھی، جس طرح وہ الٹی لٹکی ہوئی ہوتی ہیں اپنے درختوں سے یا چھتوں سے، تو وہ مجھے اسی طرح دیکھ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا، اور جیسے ہی میں وہاں سے باہر نکلنے لگا تو وہ جو چمگادڑ تھی وہ میرے پیچھے پیچھے اڑتی ہوئی آنے لگی۔ تو مجھے ایسے لگا کہ کیونکہ ہم سب لوگوں نے یہی سنا ہوا ہے کہ یہ حملہ کرتی ہیں اور یہ کاٹ لیتی ہیں کہیں کان پر یا کہیں پر، انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، تو مجھے یہی لگا کہ یہ نہ ہو کہ یہ مجھ پہ حملہ کر دے۔ تو میں وہاں سے بھاگتا ہوا جیسے ہی باہر آیا، اپنی گاڑی میں بیٹھا، تو مجھے ایسے لگا کہ کہیں اڑ کر چلی گئی ہوگی۔ جیسے ہی میں گھر واپس آیا تو مجھے اپنے پیچھے سے آواز آئی، کیونکہ چھوٹے موٹے درخت لگے ہوئے تھے ہماری گلی میں بھی اور ویسے بھی گھر میں بھی۔ تو جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی چمگادڑ وہاں بیٹھی ہوئی تھی، درخت کے اوپر لٹکی ہوئی تھی وہ، اور وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی اور عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ چمگادڑ اتنی دور سے اڑتے ہوئے میرے پیچھے پیچھے آئی ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ لیکن میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، اور میں نے سوچا کہ یہ چلی جائے گی، اپنا جانور ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ کیوں آئی ہے، کیا کرنے آئی ہے۔ میں اپنے گھر اندر چلا گیا، اور اس کے بعد سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگ گیا، بہت زیادہ میں خوف زدہ رہتا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے ہر وقت ایسے لگتا تھا جیسے کوئی میرے ساتھ ہے، کوئی مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں سو رہا ہوتا تھا تو کوئی مجھے آ کر اٹھا دیتا تھا کسی نہ کسی آواز سے، جیسے میرے کان کے پاس آ کر کسی نے سرگوشی کی ہے، یا پھر میرے پیر کو کسی نے چھیڑا ہے، یا میرے کمرے کی کوئی چیز اٹھا کر کسی نے گرائی ہے، اور گراتا بھی کوئی بہت زور سے تھا، ایسے نہیں کہ گر گئی ہو، جیسے کسی نے باقاعدہ اسے اٹھا کر اور اسے زمین پر گرایا ہو۔ تو جب میں نے یہ سب چیزیں نوٹ کیں، اور جب میں بہت پریشان جب ہو گیا، تب جا کر میں نے اپنے ابو اور امی کو یہ بات بتائی، اور وہ جو چمگادڑ تھی جن دنوں میرے ساتھ یہ سارے واقعات ہو رہے تھے، وہ چمگادڑ ہمیشہ مجھے میرے جو روم کی ونڈو تھی وہ باہر کی طرف ہی کھلتی تھی، تو مجھے وہ چمگادڑ کہیں نہ کہیں مجھے وہ نظر آ جایا کرتی تھی۔ گھر کے اندر وہ نہیں آتی تھی چمگادڑ، لیکن مجھے جیسے ہی میں گھر سے نکلتا تھا وہ چمگادڑ میرا ہر وقت پیچھا کرتی تھی، ہر وقت مجھے ڈرانے کی کوشش کرتی تھی، مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں بہت زیادہ اریٹیٹ ہو گیا تھا اس چیز سے۔ امی ابو کو جب میں نے بتایا تو امی ابو بھی تھوڑا پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ کیا باتیں کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک دن پھر ایک دفعہ تو بہت زیادہ حد ہو گئی، جب میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اور اچانک سے میری آنکھ لگ گئی، مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا، تو مجھے کسی نے میرے کان میں سرگوشی کر کر اٹھایا، اور وہ جو سرگوشی تھی وہ مجھے سمجھ نہیں آئی ہمیشہ کی طرح کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ وہ کوئی مرد کی آواز تھی جو مجھے آ رہی تھی، اور جیسے ہی میں نے وہ آواز سنی میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اور میں نے کمرے کے ایک کونے میں جب دیکھا تو میں بالکل حواس باختہ ہونے لگا، کیونکہ وہاں پر ایک مرد کھڑا تھا جو کہ سر سے گنجا تھا، اس کے سر پہ بالکل بال نہیں تھے، اس نے ایک بہت لمبا سا کوئی لباس پہنا ہوا تھا، پتہ نہیں اس نے کیا پہنا ہوا تھا، بلیک کلر کا اس کا لباس تھا، اور اس کا جو چہرہ تھا وہ اتنا خوفناک تھا، اتنا بے حد خوفناک اس کا چہرہ تھا، جسے دیکھ کر میں بالکل خوف زدہ ہو گیا اور میں چیخیں مارنا شروع ہو گیا۔ اس کا چہرہ بالکل ایک چمگادڑ کی طرح تھا، اس کا چہرہ ایک چمگادڑ نما تھا، اور وہ بہت زیادہ خوفناک شکل کا کوئی مرد تھا، کوئی مخلوق تھی، اور وہ مجھے یہ کہنے لگا کہ تم نے ہماری جگہ پر وہ اپنی کام کر کے، یعنی اپنا گھر بنا کے جو بھی تم بنا رہے ہو وہ بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، وہ ہماری جگہ ہے اور ہم وہاں پر رہتے ہیں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں اتنا ڈرا کہ میں نے چیخیں مارنی شروع کر دیں، اور میری چیخوں کی آواز سن کر امی ابو اندر آئے کمرے میں، وہ بھی سو رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ 1-2 منٹ کے بعد ہی وہ اندر آئے، اور جب تک وہ اندر نہیں آئے وہ آدمی وہیں پر کھڑا رہا، وہ مخلوق وہاں کھڑے ہوئے مجھے دیکھ کر ہنستی رہی، اور ہنستے ہنستے وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ اور جب وہ غائب ہوئی تو امی ابو اندر آئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا، تو میں اس کونے کی طرف دیکھتے ہوئے چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اور امی ابو کو میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہاں پر کوئی تھا، لیکن مجھ سے بتایا نہیں جا رہا تھا، نہ امی ابو کو سمجھ آ رہی تھی۔ تو میں نے یہی سوچا
کہ میں امی ابو کو سارا واقعہ بتا دیتا ہوں۔ تو میں نے امی ابو کو سب کچھ بتایا، اور جب میں نے امی ابو کو بتایا تو ابو نے پھر یہ کہا کہ میں اسے مسجد کے امام صاحب کے پاس لے کر جاتا ہوں، وہ اسے دیکھ کر بتائیں گے کہ مسئلہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ تو اسی وقت مجھے امی ابو جو تھے، یعنی اسی دن اگلے دن مجھے امام صاحب کے پاس لے کر گئے۔ انہوں نے مجھے جب دیکھا، انہوں نے مجھ سے سارا ماجرا پوچھا، اور جب انہوں نے مجھ پر دم کیا، اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کے بیٹے پر جنات جو ہیں وہ قابض ہونا چاہ رہے ہیں، اس کے اوپر ان کا سایہ ہو چکا ہے، لیکن پوری طرح وہ اس پر قابض نہیں ہوئے، اور وہ جو جنات ہیں وہ چمگادڑ کی شکل میں وہاں پر رہ رہے تھے جہاں آپ لوگوں نے وہ مرمت کا کام کروانا شروع کیا ہے۔ آپ لوگ جتنا ہو سکے اس کام کو وہیں پر روک دیں جتنی جلدی ہو سکے، اور اس جگہ کی طرف آپ لوگوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا، نہیں تو اگر آپ نے وہاں کام کروانا بند نہ کیا تو وہ جو جنات ہیں جو چمگادڑ کے روپ میں رہ رہے ہیں وہاں پہ، وہ آپ لوگوں کو، آپ کے بیٹے کو جانی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، جو کہ انہوں نے پہلے ہی آپ کے بیٹے کو بتا دیا ہے۔ اور جیسے ہی ہم نے یہ بات سنی کہ وہ جنات، وہ چمگادڑ جو تھی وہ کوئی جن تھا جو میرے پیچھے لگا ہوا تھا، جنہیں ہمارا وہاں جانا، اس جگہ پر کام کروانا پسند نہیں آیا، تو ہم بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے۔ ابو نے گھر آتے ہی اسی وقت فون کیا سارے ورکرز کو، اور یہ کہا کہ وہ کام اسی وقت روک دیا جائے، اور آپ لوگوں کی جو پیمنٹ بنتی ہے وہ آپ لوگوں کو مل جائے گی، آپ لوگ اپنے وہاں سے اوزار وغیرہ سب اٹھا لیں اور وہاں سے چلے جائیں۔ تو انہوں نے بھی کوئی سوال نہیں پوچھا، کیونکہ مالک تو آف کورس ابو تھے، تو انہوں نے بات مان لی اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد تھوڑے دن تک مجھے وہ جو چمگادڑ تھی وہ گھر کے باہر مجھے نظر آئی، لیکن اس کے بعد مجھے وہ چمگادڑ اور وہ جو مخلوق تھی، جو جنات تھے، وہ مجھے نظر آنا بند ہو گئے، لیکن پھر بھی میں بہت زیادہ خوفزدہ رہتا تھا، ڈرتا رہتا تھا۔ لیکن اب میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوتا ہے۔ پورا 1 سال لگا مجھے اس واقعے سے ابھرنے میں، اس واقعے کو بھلانے میں، لیکن میں کبھی بھی اسے بھلا نہیں سکتا۔ ڈر تو میرا کم ہو چکا ہے کیونکہ اس واقعے کو بہت سال ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی میں اس ناقابل فراموش واقعے کو بھلا نہیں سکتا۔ یہ ایک خوفناک کہانی تھی میری زندگی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا اپنی خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ اور میں پھر حاضر ہوں گی ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ جو وقاص احمد نے یو کے مانچسٹر سے مجھ سے شیئر کی ہے، وہ میں فردر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔